بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ان دو فرشتوں کا تذکرہ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور پھر وہ کون سے گناہ میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہی رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسے آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اس سے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اپنے ہوش کھو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے، آپ کا دین کچھ اور ہے، خیر اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اس سے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ آخر اس سے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شور کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا، اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد، لاؤ ہم شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زر ستارے سے متصل کیا اور اس کی شکل زر ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجئے، یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی ہے اور آخرت کا عذاب ابدالآباد تک باقی رہے گا، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔
فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسے ہی شدید رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے پیارے دوستوں یہ سبق ضرور حاصل کریں کہ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکیں۔ جہاں ایک فرشتے کے بھٹکنے سے ان کا یہ حال ہو سکتا ہے، ہم تو پھر ایک انسان ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔